الحمدللہ وکفی والسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ لَهُمْ مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ خَيْرٍ الرِّبَاطِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید علماء کرام صدر انجمن جعفریہ و دیگر معززین حضرات، مجھ سے قبل ہمارے قابل قدر بزرگ زمان صاحب ایڈوکیٹ زمان صاحب نے جو بات کہی، میں اس کی تردید نہیں کر رہا، بلکہ اس طرف توجہ دلانا چاہ رہا ہوں کہ یہ بات جو انہوں نے فرمائی آج دنیا کے ایک کونے سے لے کر دوسرے کونے تک سوائے اسلامی جمہوریہ ایران کے امت مسلمہ کی ایک پختہ سوچ بن چکی ہے۔ وہ کیا ہے؟ مذمت۔ جیسے انہوں نے فرمایا کہ ہمیں اس کی مذمت کرنی چاہیے۔ میرے ذہن میں بیٹھے بیٹھے یہ بات آئی، قرآن میں ہمیں مذمت کے لیے نہیں بلکہ مزاحمت کے لیے حکم دیا ہے۔ علماء کرام کی توجہ، قرآن نے ہمیں مذمت کے لیے نہیں بلکہ مزاحمت کے لیے کہا۔ اسی تعلق سے میں نے سورہ انفال کی آیت نمبر 60 کا ایک حصہ تلاوت کیا، جس میں اللہ رب العزت فرماتا ہے اہل ایمان کو مخاطب کر کے وَإِذْ لَهُمْ مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ خَيْرٍ الرِّبَاطِ تُرْهِبُونَ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اہل ایمان سے فرما دیجئے کہ ایمان والو، جس قدر تم سے ہو سکے پوری طاقت کے ساتھ اپنے تازہ دم گھوڑوں کو تیار رکھو، تاکہ تمہاری استعاری اور تمہاری اس مزاحمت سے تمہارے اور اللہ کے دشمن کام اٹھیں۔ آج دنیا کی ہم سیکنڈ لارجسٹ نیشن ہیں اور دنیا کے 57 ممالک پر ہماری حکمرانی ہے، لیکن پچھلے فلسطین اور اسرائیل معاملے میں آپ میں سے ہر ایک نے اس چیز کو نہ صرف محسوس کیا بلکہ اپنے موبائل پر اور ٹی وی پر آنکھوں سے بھی دیکھا
کہ 57 ممالک میں صرف ایک اسلامی جمہوریہ ایران اور ان کے مرحوم صدر اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، ایک فرد واحد تمام طاغوتی طاقتوں کے سامنے سینہ سپر تھے، اور مجھے یہ کہنے میں ذرا بھی ہچکچاہٹ نہیں کہ پوری امت مسلمہ میں اس آیت کو اگر سمجھا وہ انہی اسلامی شعور رکھنے والی شخصیات کے زیر سایہ ہمارے شیعہ برادرز بالخصوص ایران والوں نے سمجھا۔ آج ہمارے 56 اسلامی ممالک دنیا کے طاغوتی طاقتوں کے سامنے کوئی حالت رکوع اور کوئی حالت سجود میں ہے، اور یہ حالت امت مسلمہ کے زوال کا اور اس کے خاتمے کا منہ بولتا ہوا ثبوت ہے۔ بلے سے ہمارے علماء کرام امت کے سامنے کوئی بھی تصور رکھتے ہوں کہ آنے والے دن ہمارے لیے بہتر اور اچھے ہوں گے، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ آج کا دن ہمارے لیے بحیثیت امت مسلمہ بہتر نہیں ہے۔ یہ ایک سچائی ہے، اور جو انسان یا جو قوم سچائی سے آنکھیں موند لیتی ہے تو اس کا انجام کتنا خوفناک ہے۔ بغیر کسی تقریر کے ہم میں سے ہر ایک اس مثال سے سمجھ جائے کہ جب کہتے ہیں کہ گھوڑا شیر کو دیکھتا ہے آنکھیں بند کر لیتا ہے، آنکھیں بند کر لیتا ہے یہ سوچ کر کے کہ آپ میں محفوظ و سیف ہوں، لیکن کہیں ایسا نہیں ملتا کہ اس کی آنکھیں موند لینے سے شیر اس کو شکار نہ بنائے۔ آج ایران کے سوا، اسلامی جمہوری ایران کے سوا پوری امت کا یہ حال ہے کہ حالات سے آنکھیں موند لی اور اپنی سلامتی اس میں دیکھ لی اور محسوس کر بیٹھے کہ اگر ہم آنکھیں موند لیں گے ہم ان طاغوتی طاقتوں کا شکار نہیں ہوں گے۔ But I would like to say it is quite impossible, quite impossible. ناممکن ہے، ناممکن ہے۔ تم اپنی آنکھوں کے اوپر پٹی باندھنے کے ساتھ ساتھ اپنی زبانوں کو بھی مہر لگوا دو، انہی طاقتوں سے مہر لگوا دو، لیکن یاد رکھو تمہاری یہ بے حسی تمہارے خوفناک انجام کی طرف اشارہ کرتی ہے، ایک خوفناک انجام کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ ہم میں سے ہر ایک یہ محسوس جمہوریہ ایران کے صدر کی یہ شہادت صرف ایک اسلامی جمہوریہ ایران کے سیاسی قائد کی نہیں بلکہ عالم اسلام کے قائد کی شہادت ہے۔ بے شک۔ اور آج میں اپنے اندر کے جذبات کو الفاظ میں نہیں بیان کر سکتا، صرف اتنا محسوس کرتا ہوں کہ میری کمر ٹوٹ چکی ہے۔ میں اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر کے یہ کہتا ہوں مجھے پتہ نہیں آنے والے ایک لمحے کے بعد میری موت ہو، ایک مہینے کے بعد، لیکن آج میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ میری کمر ہی نہیں ٹوٹی بلکہ جسم کا ایک ایک انگ ٹوٹ گیا ہے، میں بے سہارا ہو گیا ہوں۔
اور میرے اوپر ہونے والے مظالم کی کوئی مزاحمت کرنے والا، اس کا دفاع کرنے والا نہیں رہا۔ لیکن ایک بات میں ضرور کہوں گا کہ مرحوم اپنے پیچھے اپنے ایسے جانشین چھوڑ گئے ہیں، ایک ایسی امت چھوڑ کر کے گئے ہیں، امت کا ایک طبقہ چھوڑ کر کے گئے ہیں تو یقیناً ان کے مشن کو آخری دم تک طاغوتی طاقتوں کے سامنے سینہ سپر رہ کر ان کا مقابلہ کرتی رہی۔ ہم نے امت مسلمہ کو، جن کو اللہ نے جہاد کے لیے کہا یا ہجرت کے لیے کہا یا صبر کے لیے کہا، مجھے تو علماء کرام کے سامنے بولتے ہوئے ڈر بھی لگتا ہے، شاید میں قرآن کو صحیح نہیں سمجھ پایا۔ تو مجھے تو اپنے مطالعے کے مطابق یہی لگا کہ انتہائی کمزور ہو تو صبر کرو، انتہائی کمزور ہو تو صبر کرو، اور اگر صبر کا پیمانہ بھی لبریز ہو جائے تو جہاد کرو، نہیں پھر ہجرت کرو۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال تک صبر کرتے رہے، آپ کے اصحاب صبر کرتے رہے، اور جب صبر کا پیمانہ لبریز ہوتا ہے اور مظالم کی انتہا ہو جاتی ہے، اللہ اپنے نبی کو ہجرت کا حکم دیتا ہے۔ شاید میں غلط نہیں کہہ رہا۔ اور پھر جب مدینہ میں پہنچ گئے اور مسلمانوں کی تعداد کچھ بڑھی تو سب سے پہلی جو سینسس ہوئی شاید وہ اسی چیز کو مد نظر رکھ کر کروائی گئی، اور اللہ کی طرف سے اجازت ہوئی جہاد کے اذن للذین ظلموا بأن لهم قتل بأن لهم ظلموا۔ اللہ ان اہل ایمان کو جن پر مظالم کے پہاڑ توڑے تھے اب جہاد کی اجازت دیتا ہے۔ تو صبر، ہجرت، جہاد۔ مجھے مذمت کا لفظ پورے قرآن میں نہیں ملا، میں معذرت چاہتا ہوں، پوری حدیث میں کہیں مذمت کا لفظ نہیں ملا، لیکن یہ شاید کس دروازے سے یہ مذمت کا تصور آ گیا، اور ہم شہر کے گلی کوچوں میں ایک پرامن مارچ کر کے اللہ رسول کے دشمنوں کو یہ باور کروانے کے لیے چاہتے ہیں کہ ہم زندہ ہیں، لیکن یہ زندگی نہیں ہے۔ اگر زندگی بھی ہے تو ایسی زندگی کہ جس کو موت نے اپنے چنگل میں پھنسا رکھا ہے، یہ ایسی زندگی ہے۔ کہنے والوں نے کہا کہ ایسی زندگی سے تو موت ہی بہتر ہے۔ تو بہرحال کچھ زیادہ نہ کہتے ہوئے میں اپنے گفتگو کو انہی الفاظ پر سمیٹنا چاہتا ہوں۔ یہ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر حضرت ابراہیم ریسی اور ان کے ساتھ شہید ہونے والے قابل احترام ہمارے سیاسی قائدین، ایک ملک کے نہیں پوری امت مسلمہ کے قائد، جن کی قیادت سے ہم محروم ہو گئے، ہمارے اوپر ہونے والے ظلم کے خلاف مذمت کرنے والا کوئی نہیں، مزاحمت کرنے والا کوئی نہیں، لیکن مجھے امید ہے کہ اسی دھرتی سے ان کے شاگرد اور ان کے تربیت یافتہ پھر اٹھیں گے اور اس سلسلے کو تا دم آخر جاری رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔